اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے خواب کی حالت میں اگر آپ کو کوئی بری چیزیں نظر آئیں، بظاہر آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت بری خواب ہے، اور 10 ایسے خواب ہیں جو آپ کے سامنے ہم تعبیر بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور دیکھنے میں 10 جو خواب ہیں وہ لگتے برے ہیں، لیکن ان کی تعبیر اتنی اچھی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو وہ 10 خواب کون سے ہیں؟ تو ہم آگے چلنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی سے وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے، اگر خواب کی حالت میں آپ رو رہے ہیں یا روتا ہوا کوئی بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو خوشی ملنے والی ہے اور آپ کی مختلف گناہوں سے بچنے کی ایک علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخشش کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں اگر آپ خواب کی حالت میں رو رہے ہیں یا کسی کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک نمبر اور دوسرے نمبر پر، اگر خواب کی حالت میں گنجا پن آپ کو نظر آیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سے غم جو ہیں وہ بالکل دور ہو جائیں گے، اور آپ کی مرادیں جو ہیں وہ اللہ پوری فرمائیں گے، اور مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کے دروازے کھول دیں گے۔ 2 ہو گئی۔ اور تیسری نمبر پر بھیک مانگنا۔ اگر آپ کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں خواب کی حالت میں، یا کسی کو دیکھا ہے بھیک مانگتے ہوئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو خوشی، مال و دولت اور عزت ملنے والی ہے۔ نمبر 4، خطرناک کوئی جانور نظر آنا۔ اگر آپ کو خطرناک کوئی بھی جانور نظر آیا ہے، کوئی بھی، تو اس میں یہ ہے کہ اس چیز کی دلیل ہے کہ دشمن کو آپ شکست دیں گے۔ آپ کا جو دشمن ہے وہ بالکل وہ مات کھائے گا، اور اس کے علاوہ آپ اس کے مقابلے میں اگر کوئی زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو آپ اس سے فاتح ہوں گے اس میں، اور آپ اگر کوئی جنگ لگتی ہے تو اس میں آپ غازی ہوں گے۔ آگے 5 نمبر ہے۔ 5ویں نمبر پر اگر آپ کسی کو حاملہ عورت دیکھتے ہیں، یا خود کو کوئی عورت ہے اس کو خواب آئی ہے کہ مجھے حمل ہویا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شادی جو ہے وہ ہوگی آپ کی، اور اللہ پاک آپ کو اولاد دے گا۔ اور 6 نمبر پر، اگر خواب کی حالت میں آپ کا دانت ٹوٹا ہوا نظر آئے، تو اس یہ بات کی دلیل ہے کہ اولاد، مال، خوشی اور اس کے علاوہ عزت جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ 7ویں نمبر پر، اگر آپ خواب کی حالت میں اپنے آپ کو یا اپنے کسی قریبی کو بیماری میں دیکھتے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں یا بیماری میں دیکھتے ہیں، تو یہ گناہوں کی بخشش جو ہے وہ آپ کے لیے اس چیز کی دلالت کرتی ہے۔ اور اگر خواب کی حالت میں آپ کو الٹی، قے وغیرہ، دل خراب ہونا، تو اگر وہ ظاہر ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دولت مند، مال و زر جو ہے اور خوشی اور عزت آپ کو ملے گی۔ 9 نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ خواب کی حالت میں اپنے آپ پر مرا ہوا نظر آتے ہیں، یا کسی کو مرا ہوا دیکھتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بہت ہی اچھی تعبیر ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو عزت اور مال و دولت اللہ پاک وسیع دیں گے۔ اور آخر میں 10ویں نمبر پر، اگر آپ قیامت کا سفر یا منظر وہ دیکھتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انصاف ہوگا آپ کے ساتھ، اور آپ انصاف کریں گے۔ تو یہ 10 جو تھے، یہ دیکھنے میں جو خواب ہیں وہ تو عجیب سے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی ہے،
کوئی ٹینشن بن گئی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی اچھی ہے، ان میں سے اگر 10 خوابوں میں سے کوئی بھی خواب آئے تو آپ پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو اس کی تعبیر جو ہے وہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کے لیے خوشی کا جو ہے وہ موقع ہے، آپ کے لیے آپ کو عزت ملنے والی ہے، آپ کو پیسے ملنے والے ہیں، آپ کی جو شان ہے وہ لوگوں کی نظر میں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا اس میں۔ تو یہ تھی 10 خواب، دیکھنے میں برے ہیں لیکن ان کی تعبیر الحمدللہ اتنی اچھی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ 10 خواب اگر کسی کو آتے ہیں ان میں سے ایک بھی، تو وہ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ وہ بات بتانے کے لیے ہماری ٹیم نے یہ ایک لسٹ بنائی ہے، تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اگر ہماری کوئی بہن، اگر ہماری کوئی ماں، اگر ہمارا کوئی بھائی، اگر ہمارے کوئی بزرگ، کسی کو بھی اس قسم کا کوئی خواب آتا ہے تو کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اور کوئی خواب آتا ہے تو ہمیں کمنٹ سیشن میں آپ وہ لکھ کر بھیجیں، ہم آپ کی وہ جو خواب ہوگی قرآن و سنت کے حوالے سے اس کی جو تعبیر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنا جو ہے وہ عبادت کرنے والا اور شکر گزار بندہ بنائے، اور آخر میں ہم سب مل کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تاکہ ہماری یہ والی جو عبادت ہے، یہ جو ہماری بات کی ہوئی ہے یا آپ نے سنی ہے، اللہ پاک اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس کا ہمیں اجر دے۔ تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا میرے اللہ، جو کچھ پڑھا ہے یا جن لوگوں نے سنا ہے اپنے دربار میں قبول فرما اور اس کا اجر عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔